السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج آپ کو بتاتے ہیں کہ سور کیوں حرام ہے۔ بچپن میں ہم نے بڑوں سے سن رکھا تھا کہ سور حرام ہے، لیکن جب بھی پوچھتے تو کبھی وہ وضاحت نہ کر پائے، کیونکہ ان کے پاس تحقیق نہیں تھی، صرف ایمان تھا کہ بس اللہ نے منع فرما دیا سور کے پالنے، اسے کھانے اور اس کے جسم سے بنی کسی بھی چیز کے استعمال سے۔ خیر البتہ آج میں خاصی وضاحت سے بتاؤں گا کہ سور کیوں حرام ہے۔ قرآن میں کم و بیش سور کے گوشت کھانے کی ممانعت جو ہے وہ 4 مقامات پر آئی ہے، سورۃ بقرہ، سورۃ مائدہ، سورۃ انعام اور سورۃ نحل کی آیت میں، جبکہ اس کا گوشت کھانے سے بائبل کے عہد نامہ عتیق کی کتاب لیویٹکس اور اسنا اور عزائیہ میں آیا ہے۔ سور دنیا کا گندہ ترین جانور ہے جو کہ گوبر، فضلہ اور گندگی میں پرورش پاتا ہے اور غلاظت کھاتا ہے۔ غیر ترقی یافتہ اور غیر اسلامی ممالک میں اکثر دیہات میں لیٹرین نہیں ہوتی اور کھلی جگہوں پر لوگ رفع حاجت کرتے ہیں، تو اسی غلاظت ختم کرنے کے لیے وہ سور کو پالتے ہیں۔ بعض ترقی یافتہ ممالک اسے ستھرائی اور صاف شفاف جگہ پالنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، مگر اس کی فطرت ہے گند کھانا۔ یہ اپنا اور اپنے دوسری جو ساتھی جانور ہیں ان کا گوبر بھی کھاتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بے شرم ترین جانور ہے جو اپنے دوسرے ساتھی سوروں کو بھی اپنی ساتھی سورنی کے ساتھ جنسی افعال کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اکثر آپ نے مغربی ممالک کے وہ افراد دیکھے ہوں گے جو سور کا گوشت کھاتے ہیں اور اکثر ڈانس پارٹیز کے دوران اپنی بیوی کا تبادلہ اپنے ساتھیوں سے کرتے ہیں۔ سور کے گوشت میں کم از کم 70 بیماریاں ہیں۔ اس کو کھانے والے کے معدے اور آنتوں میں کئی قسم کے کیڑے پیدا ہوتے ہیں، مثلاً روئنڈ ورم، پن ورم اور ہک ورم۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک ٹانیا سولیم ہے، جسے عام طور پر کدو دانہ کہا جاتا ہے۔ اس کا گوشت ہارٹ اٹیک، نابینا پن، جگر کا نقصان اور جسم کے بہت سے حصوں پہ اثر کرتا ہے۔ بعض مغربی ممالک میں لوگ بلڈ پریشر، فالج اور ہارٹ اٹیک کا سبب اسی گوشت کی وجہ سے بنتے ہیں۔ اس کی چربی کی زیادتی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ لازم ہو جاتا ہے۔ اس کے گوشت کو اگر بہت اچھا کہہ کر بھی پکایا جائے تو تب بھی اس کے گوشت میں شامل کچھ ایسی چیزیں ہیں اور ایسے نقصان دہ جو کیڑے ہوتے ہیں یا جراثیم ہوتے ہیں جو کہ جن کے انڈے جو ہیں وہ تلف ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، کیا پیارا دین اسلام ہے جس میں انسانیت کو نقصان پہنچانے والی ہر مضر چیز حرام کی گئی ہے۔